مسیح خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ آج 7 اکتوبر 2022 ہے۔ متی کی انجیل کے آیت بآیت تفسیری مطالعہ کے سلسلہ میں آج ہم دیکھیں گے متی 12واں باب اور 42ویں آیت، جس میں یہ لکھا ہے: دکن کی ملکہ عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ اٹھ کر ان کو مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے کو آئی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ آمین۔ دکن کی ملکہ، جسے سبا کی ملکہ بھی کہا گیا ہے، اور سلاطین کی پہلی کتاب کے 10ویں باب کی پہلی 13 آیات میں اس کا ذکر پایا جاتا ہے۔ یہ علاقہ موجودہ یمن کا علاقہ ہے، اور سبا کی ملکہ یعنی دکن کی ملکہ سلیمان بادشاہ کی شہرت سن کر بہت دور کا سفر طے کر کے اسے ملنے کو آئی۔ مسیح خداوند نے یہودی لوگوں کو اس طرح پیش کیا کہ یہ ایک ایسی پشت ہے جسے دکن کی ملکہ مجرم ٹھہرائے گی۔ نینوا کے لوگ انہیں توبہ نہ کرنے پر شرمندہ کریں گے، اور سبا کی ملکہ انہیں مسیح پر ایمان نہ لانے پر شرمندہ کرے گی۔ وہ ایک دور دراز ملک سے سلیمان کی حکمت سننے کو آئی، لیکن یہ لوگ مسیح کی حکمت سننے کو آنے پر راغب نہ ہوئے۔ سبا کی ملکہ کو سلیمان کے پاس آنے کی دعوت بھی نہ تھی، اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی نے وعدہ کیا تھا کہ اس کا ویلکم کیا جائے گا۔ لیکن ہمیں مسیح کے پاس آنے کی اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کا کلام سننے کی دعوت ہے۔ دکن کی ملکہ کو یقین بھی نہیں تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کام کے لیے اتنا لمبا سفر کرنا فائدہ مند بھی ہوگا یا نہیں، لیکن ہمیں مسیح کے پاس آنے میں ایسی کسی بے یقینی کا سامنا نہیں۔ وہ دنیا کے کنارے سے آئی، لیکن مسیح ہمارے درمیان ہے، اس کا کلام ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے نزدیک ہے۔ کہتا دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں۔ اور جو حکمت دکن کی ملکہ سننے کو آئی تھی وہ فقط فلسفہ اور سیاسیات تھی، لیکن جو حکمت مسیح سے حاصل ہوتی ہے وہ نجات حاصل کرنے کی حکمت ہے۔ سلیمان اسے حکمت دے نہیں سکتا تھا، لیکن مسیح اپنے پاس آنے والوں کو حکمت دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آج جب مسیح کا کلام، اس کی باتیں، اس کی حکمت کی باتیں ہمارے نزدیک ہیں، ہمارے ہاتھوں میں ہیں، ہم کیوں ان پر ایمان نہیں لاتے؟ ضرور ہے کہ ہم مسیح پر ایمان لا کر اس سے آسمانی حکمت کو حاصل کریں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ پیارے آسمانی باپ، آج صبح ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم کمزور اور ناقص عقل ہیں، ہمیں ہر روز تیری حکمت کی ضرورت ہے، ہمیں حکمت سے بھر دے۔ اے خدا، میری دعا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو فضل عطا کر کہ تیرے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان رکھیں۔ آج کا دن ہم تیری مرضی کے مطابق گزاریں۔ میں بیماروں کے لیے دعا گو ہوں، اے خدا انہیں شفا اور صحت عطا کر۔ ہر طرح کی بیماریاں، چاہے وہ مائنر ہیں، میجر ہیں، یسوع کے نام سے اے خدا بیماریاں جاتی رہیں۔ جو موسمی اثرات کی زد میں ہیں، خدا انہیں بھی شفا دے۔ جو کسی اور پریشانی میں ہیں، کسی اور اے خدا پرابلم کا شکار ہے، ان کی بھی مدد فرما۔ آپ لوگوں کے کاروبار میں برکت دے، اسٹڈی میں برکت دے، جابز میں تیری برکت ہو۔ اے خدا، میری دعا ہے آج کا دن ہم تیری مرضی کے مطابق گزاریں۔ میں خاص طور پر بے اولاد جوڑوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اے خدا اولاد بخش دے، مسیح کے نام سے آمین۔ میرا نام پاسٹر بشارت ہے، اور یہ پیغام آپ کو ایونجیلیکل چرچ اٹک کی طرف سے بھیجا گیا۔ تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔